السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم خواتین و حضرات، آئیے جہیز کے حرام ہونے کی جو تیسری وجہ ہے اس پر ہم تھوڑی دیر گفتگو کرتے ہیں. اور تیسری وجہ ہے قرآن کی آیتوں کو الٹ دینا، قرآن کے حکم کو الٹ دینا. سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت 34 تو لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کے اوپر قوام بنایا گیا ہے، یعنی ان کے اوپر گارڈین بنایا گیا ہے، ان کا پروٹیکٹر بنایا گیا ہے، نگہبان بنایا گیا ہے، ان کے حقوق کی نگرانی کرنے والا بنایا گیا ہے. اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت ہے کہ وہ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے. اور جو اہم وجہ آئی ہے وہ یہ کہ وہ بما انفقوا من اموالہم، مرد کو عورت پر قوام اس لیے بنایا گیا کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے. ویسے بھی دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی تنظیمیں ہوتی ہیں، پارٹیز ہوتی ہیں، وہاں پر جو سب سے زیادہ مال خرچ کرتا ہے اس میں اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کو پوزیشن دی جاتی ہے. یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو مال خرچ کرتا ہے وہ حکومت کرتا ہے. مرد کو عورت پر اس لیے قوام بنایا گیا ہے کہ مرد اپنا مال خرچ کرے. اور اس جہیز کی رسم نے، اس جوڑے کی رسم نے اس آیت کو الٹ دیا ہے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اگر آج کوئی قرآن کے خلاف ایک جملہ بول دے یا قرآن کی آیتوں کو حذف کرنے کے لیے مطالبہ ہوا تو لوگ اپنے گھروں سے ڈنڈے لے کر نکل پڑے، تلواریں لے کر نکل پڑے. کئی جانیں چلی گئی کہ قرآن کے ایک آیت تو کیا، ایک زبر زیر کی تحریف نہیں کی جا سکتی، لیکن قرآن کا ڈائریکٹلی جو حکم ہے اس حکم کو ہم کس طریقے سے الٹتے ہیں. دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر قوام اس لیے بنایا کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے. عورت بنیادی طور پر مرد کی ضرورت پہلے ہے. ایک عورت اپنا گھر بار، اپنے بچپن کے گھر کو، بھائی بہن کو، ماں باپ کو، سب کو چھوڑ کر مرد کے گھر کو آتی ہے. اپنی ساری یادوں کو چھوڑ کر وہ مرد کے گھر آتی ہے. مرد اسے چاہے تو کرائے کے گھر میں رکھے، چاہے محل میں رکھے، وہ رہتی ہے. مرد چاہے اسے فریج کا پانی پلائے یا گھڑے کا پانی پلائے، وہ پیتی ہے. مرد چاہے اسے کسی گاؤں میں رکھے یا دبئی، سعودی عرب میں رکھے، وہ رہتی ہے. تو جب عورت مرد کی زندگی میں ایک مہمان بن کر آ رہی ہے تو کیا آپ اپنے آنے والے مہمان سے یہ کہتے ہیں کہ اپنا پلنگ ساتھ لائیے، اپنا فریج ساتھ لائیے، اپنا سامان ساتھ لائیے؟ کیا یہ اخلاقی طور پر آپ کو برا نہیں لگتا؟ اس لیے مرد کو خرچ کرنے کا حکم دیا کہ عورت تمہاری زندگی میں مہمان بن کر آ رہی ہے. یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے عزیزان محترم کہ سونا مرد کو ہے، بچے پیدا کرنا مرد کو ہے، اور وہ عورت سے کہہ رہے تھے کہ پلنگ آپ لائیے. مہمان ان کے ہیں، 500 مہمان، 1000 مہمان کے کھانے کا جو مطالبہ کرتے ہیں وہ مہمان ان کی شادی میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں، لیکن مطالبہ لڑکی والوں سے ہے کہ آپ معیاری کھانے کا انتظام کیجیے، ویزا کا انتظام کیجیے، ٹکٹ کا انتظام کیجیے، کیش کا انتظام کیجیے. یہ ہے آیت کو الٹ دینا. میں ایک اہم بات آپ حضرات کے ساتھ گوش گزار کروں. الرجال کا جو لفظ ہے، جو لوگ سعودی عرب یا عرب کے دوسرے مقامات پر رہتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی سعودی کو یہ کہہ دیں کہ انتا مو رجال، تو رجال نہیں ہے، یہ اتنی بڑی گالی ہوگی اس شخص کے لیے کہ وہ عرب آپ کو جان سے مار ڈالنے کے در پہ ہو جائے گا. کیوں کہ الرجال اس کو کہتے ہیں جس نے اپنا مال خرچ کر کے اپنے پورے اختیار کے ساتھ عورت کو اپنی زندگی میں لایا ہے. انتا مو رجال، تو رجال نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تو عورت کی کمائی کھاتا ہے. یہ عرب کے نزدیک بہت بڑی گالی ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ الرجال، جو مرد واقعی جس میں مردانگی ہو، جو با اختیار ہو، وہ کہلانے کے قابل ہے جو عورت پر مال خرچ کرتا ہے. اب اگر پلنگ کی ضرورت آپ کو ہے، پلنگ وہ لا رہی ہے، سارا سامان اور پیسہ ضرورت آپ کو ہے، نفع آپ کو دینا ہے لیکن وہ لا رہی ہے، مہمان آپ کے ہیں لیکن کھانا وہ کھلا رہی ہے، تو جب مال وہ خرچ کر رہی ہے تو قوام وہ ہوگی. آج بڑے بڑے مرد ہم ایسے دیکھتے ہیں جو باہر بیٹھے گفتگو میں تو جہیز کو حرام کرتے ہیں، اس کی برائیوں پر لمبی تقریر کر سکتے ہیں، لیکن جب گھر میں جاتے ہیں تو عورت کے آگے جھک جاتے ہیں. آیا کئی کیسز ایسے دیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد لڑکیاں
اپنے شوہروں کو لے کر الگ ہو جاتی ہیں اور لڑکے کے والدین ساری دنیا میں شکایتیں کرتے پھرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لڑکی کو یہ حق ہے؟ آج ہماری پوری سوسائٹی فیمیل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. یہاں پوری عورت حکومت کرتی ہے, بڑے بڑے مرد عورت کی مرضی کے آگے چلتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جہیز لایا ہے اس نے, پلنگ اس نے لایا ہے, کھانا اس نے کھلایا ہے, پیسہ اس نے دیا ہے, اس کو حق ہے کہ وہ مرد پر اپنا حکم چلائے. اس کو طلاق کا بھی حق دیا جانا چاہیے. دوسری جو آیت الٹی ہے ہم نے, وہ مہر کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, ایک نہیں کئی جگہوں پر, کہ آت النساء صدقاتہن نحلا, عورت کا مہر اس کی پوری خوش دلی کے ساتھ ادا کیا کرو. اس میں کسی ترکاری یا کسی جانور کو خریدنے کے لیے جیسے چکاؤ کرتے ہیں, جیسے نیگوسیشن کرتے ہیں, مہر کے معاملے میں نیگوسیشن مت کرو, اس کو خوشی سے دیا کرو. کیونکہ اسلام سے پہلے مشرک سماج میں عورت انتہائی بدترین مقام پر تھی. وہ شودر کہلاتی تھی. شودر یعنی وہ تو ہریجن سے بھی کمزور, ہریجن سے بھی کم تر درجے کی چیز تھی. اس کی اپنی شادی, اپنی زندگی کے معاملے میں اس کو اختیار نہیں دیا جاتا تھا. چاہے تو اس کا باپ اس کو کسی شرابی سے شادی کر دے, کسی زانی سے شادی ہو جائے, کسی ڈاکو سے شادی کر دے, چاہے اس لڑکی کی عمر کے 3 گنا زیادہ بڑے آدمی سے شادی کر دے, عورت کو کہنے کا حق نہیں تھا. اسلام نے یہ حق دیا کہ عورت کو مہر ادا کرو. مہر عورت کی قیمت نہیں ہوتی, عورت کی مرضی کی ایک ٹوکن, ایک علامت ہوتی ہے. عورت نے, اسلام نے عورت کی مرضی کو مرد کی مرضی پر مقدم رکھا کہ اگر شادی کے کئی سال بعد بھی عورت یہ کہہ دے کہ یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی تھی, مجھ پر زبردستی کی گئی تھی, تو وہ شادی منسوخ, وہ نکاح منسوخ کہلایا جائے گا. اور ایک بات سماعت فرمائیے, اگر مرد طلاق دینا چاہے تو اسے قاضی کے سامنے وجہ بتانی پڑے گی. لیکن اگر عورت خلا حاصل کرنا چاہتی ہے اور وجہ بتانا نہیں چاہتی, کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے, تو قاضی اس کو وجہ بتانے پر مجبور نہیں کر سکتا. عورت کو یہ مقام دیا گیا. لیکن اس جوڑے جہیز نے عورت کو اس شودر سے بھی کم تر سماج, جہاں عورت کو شودر سے کم تر درجہ دیا جاتا ہے, اس سے بھی زیادہ ہم نے گرا دیا. کہ مہر کے معاملے میں بحث ہوتی ہے, جوڑے جہیز کے معاملے میں بحث نہیں. جو لڑکے والوں نے کہہ دیا اگر آپ نے اس کو نہیں مانا تو شادی کینسل. کیا آپ نے کبھی کوئی بات چیت اس لیے ناکام ہوئی کہ مہر کی رقم پر لڑکی والے راضی نہیں تھے؟ کیا آپ نے ایسا سنا؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ ضرور سنا ہوگا کہ لڑکے والوں نے آخری مومنٹس میں پلسر گاڑی کا ڈیمانڈ کر دیا, ماروتی گاڑی کا ڈیمانڈ کر دیا, یا اسے ایسے کوئی ڈیمانڈس کر دی, اس کی وجہ سے ناکام, اس وجہ سے ناکام ہوتی. تو ہم نے جو دوسری آیت الٹی آت النساء صدقاتہن نحلا کا پورا الٹ حکم کیا. تیسری جو آیت ہم نے الٹی فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریضہ. سورہ نساء کی اس آیت میں کہا گیا کہ جب تم عورت سے لطف اندوز ہو, جب تم اس سے لطف اٹھاؤ, تو پھر اس کا مہر بھی خوش دلی سے ادا کیا کرو. پورے اسلام میں, پوری فقہ میں مہر کو ادھار رکھنے کا کہیں بھی کوئی جواز نہیں ملتا. قرآن نے جہاں بھی حکم دیا ہے نقد ادا کرنے کا حکم دیا ہے. فقہاء کرام نے اگرچہ کے ادھار رکھنے کی اجازت دی ہے, جو اگرچہ کہ کسی صحابی کی زندگی میں ہم کو اس کی مثال نہیں ملتی, لیکن پھر بھی فقہاء کرام کے نزدیک اس صورت میں یہ جائز ہے ادھار رکھنا کہ عورت کو یہ بتا دیا جائے کہ کب دیا جائے گا, کتنے انسٹالمنٹ پر دیا جائے گا اور کیسے دیا جائے گا. سونے کی شکل میں دیا جائے گا, گھر کی جائیداد کی شکل میں دیا جائے گا, یا کیش کی شکل میں دیا جائے گا, اور عورت اس پر راضی ہو. لیکن پوری عمریں گزر جاتی ہیں, عورت کو مہر نہیں ملتا, معاف کروا لیا جاتا ہے, مرد کی میت پر معاف کروایا جاتا ہے. جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مہر ادا نہیں کیا اور ادا کرنے کی نیت بھی نہیں تھی, وہ قیامت کے روز زانیوں میں سے اٹھایا جائے گا. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریضہ, کہ جب تم عورت سے لطف اندوز ہو تو اس کا مہر ادا کیا کرو. یہاں ہم نے اس طرح الٹا, جہیز کی رسم کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ مرد عورت سے لطف اندوز نہیں ہو رہا, بلکہ عورت مرد سے لطف اندوز ہونے کے لیے اس کو خرید رہی ہے. اس لیے وہ 2 لاکھ جوڑے کی رقم, وہ استری دھن اور وہ ہنڈا پہ دی ہے, وہ گھر دیتی ہے, پھر اس کی قیمت بھی لگتی ہے. وہ جتنی قیمت بڑھاتا چلا جاتا ہے, وہ قیمت ادا کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے اس کو. اور ہم نے جو تیسری آیت الٹی ہے عزیزان محترم, یہ غور سے سننے کی ہے. سورہ نساء ہی کی آیت 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ, جس کی استطاعت نہیں ہے منکم, تم میں سے, طولاً ان ينكح المحصنات المؤمنات, کہ
مومن لڑکیوں سے، مومن عورتوں سے اگر تمہاری شادی کی استطاعت یا کیپیسٹی یا افورڈیبلٹی نہیں ہے تو فمما ملکت ایمانکم، تو تم لونڈیوں میں سے شادی کر سکتے ہو، من فتیاتکم المؤمنات، جو مومنہ لونڈیاں ہیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، جو نوکرانی سمجھ لیں آپ کہ ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ لیکن جو بات اہم